اور یہ خداوند کی طرف سے خاص پیغام لینے کے بعد ہی وہاں سے کسی طرف حرکت کرتا تھا. اس کو اجازت نہیں تھی کہ خداوند کی حضوری سے دور ہو، لیکن جب کوئی خداوند اپنا اہم پیغام بھیج رہا ہوتا تو وہ اپنے جبرائیل فرشتے کے ذریعے سے ایک خاص پیغام بھیجتا. اس کا کتاب مقدس میں 4 بار ذکر آیا ہے جبرائیل کا. کتنی بار ذکر آیا ہے؟ پھر بولیں. 4 بار جبرائیل فرشتے کا ذکر آیا ہے. لیکن یہ فرشتہ خداوند سے پیغام لے کر خدا نے بولا، اے مقرب میرے فرشتے، اے جبرائیل، آج تجھے ایک خاص کام کے لیے گلیل کے شہر میں مقدسہ مریم کے پاس جانا ہے. اور یہ خداوند کا پیغام لے کر یہ فوری طور پر وہاں سے روانہ ہوا اور خداوند کے حضور سے جو پیغام لیا اس نے آ کر وہ مقدسہ مریم کو سارا پیغام سنایا. میں نے بتایا کہ جبرائیل فرشتہ جب تک خداوند سے حکم نہیں کرتا تھا یا کوئی اہم پیغام ہوتا تھا، اسی صورت میں یہ اس پیغام کو لے کر خداوند کے حضور سے جاتا، ورنہ یہ ہمیشہ کے لیے ہر وقت خداوند کے حضور میں کھڑا رہتا. اگر ہم دیکھیں لوکا رسول کی انجیل میں ساتھ نکالیں، اب دیکھیں کہ خداوند کے فرشتہ نے جو مقرب فرشتہ جبرائیل نے مقدسہ مریم کو کیا کیا پیغام دیے جو خداوند سے بھیجے تھے. خداوند کے فرشتہ نے مقدسہ مریم کو آ کے سب سے پہلے 26 میں لکھا، اس نے آ کر سلام کیا اور کہا، سلام تجھ پر جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے. اور جب میں جبرائیل کے بارے میں کتاب مقدس میں پڑھا تھا تو لکھا ہے کہ ہر جگہ خداوند کا یہ فرشتہ صرف پیغام دیتا تھا اور چلا جاتا تھا. لیکن اس نے خداوند یسوع مسیح کی ماں کو آ کر پہلے کیا کیا؟ سلام کیا. ہاللیلویہ. اسی لیے مقدسہ مریم کا رتبہ بہت عظیم ہے. خدا کے کلام کے مطابق کسی کو شخص کو اس جبرائیل فرشتے نے سلام نہیں بولا اور نہ یہ بولا تھا کہ تجھ پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے. صرف جو پیغام ہے وہی دیا. جیسے ڈینیل کو دیا کہ اے ڈینیل، جہاں کے اور بھی حوالے پڑھیں گے جو 3-4 حوالے ملیں گے اس پہ کہیں سلام نہیں لکھا. یہ پہلا حوالہ ہے کہ جہاں جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو آ کر سلام بولا اور جو پھر خداوند سے کہا کہ خداوند تیرے ساتھ ہے، تجھ پر فضل ہو گیا. وہ جو ہوتا اب وہ اپنا جو پیغام جو خداوند اس نے دیا ہے وہ اس کے ساتھ بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر کہتا ہے کہ میں خاص پیغام لے کر ہے مقدسہ مریم، اے خدا یسوع مسیح کی ماں تو نہیں، اس کو کہا، اس نے کہا ہے مریم اے عورتوں میں عظیم عورت، میں تیرے ایک خاص پیغام لے کے آیا ہوں کہ خداوند تیرے ساتھ ہے. اس نے فرشتہ نے اس سے کہا 30 آیت میں کہ خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. یہ سارے پیغام جو میں نے پڑھا ہے اس کی کوئی وضاحت کی ضرورت نہیں، اس لیے میں اس کو پڑھا ہے کہ اس کا ہر لفظ جو خدا کے کا جو اس کو پیغام تھا اسی کے مطابق فرشتہ نے اس کو بتایا. اور سارا پیغام دینے کے بعد جبرائیل فرشتہ خدا مریم کو یہ سمجھاتا رہا کہ خدا کا آپ کے بارے میں کیا پلان ہے. میں یہ پیغام آپ کے لیے پاس کس لیے لے کے آؤں؟ اگر میرے پاس کوئی شخص آتا تو میں اس سے پوچھتا بھائی جی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، چائے پئیں گے، وہ پیئیں گے، کہنے کے بعد پوچھتے کہ ہاں بھائی آپ کس مقصد کے لیے آئے ہو. اب فرشتے جب دیکھی تو پہلے تو مریم ڈالی، اور ہر کہتے ہیں کہ جو ناراض لوگ ہوتے ہیں جب فرشتے کو دیکھتے تو کہتے ہیں یہ میری جان لینے کے لیے آ گئے. جو راز باز سوچیں گے سوچتے ہیں کہ یہ ہمیں کوئی پیغام دینے کے لیے آ گیا. جو مقدسہ مریم پہ ڈری، اس نے کہا خوف نہ کر. وہ بڑی اس نے آرام سے تحمل سے کھڑی ہوتی تھی، باتیں ساری باتیں اس نے سنی. خدا کے ساتھ خدا کا فرشتہ سے کلام کرتا رہا
اور سارا پلان جو خداوند کا اس نے مقدسہ مریم کو سمجھایا کہ آپ کے لیے خداوند کا یہ پلان، اسی لیے خداوند نے یوسف کو آپ کے لیے چنا ہے اور اسے سارا پیغام سنایا۔ مقدسہ مریم ساری بات سننے کے بعد ایک خاص بات کرتی ہے۔ 38 آیت نکالیں، پہلے لکھیں 37 آیت پڑھیں گے۔ کیونکہ جو قول خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ جو پیغام خداوند کی طرف سے آیا ہے، تجھے دیا گیا ہے، اس میں اتنا اثر ہے کہ کبھی یہ بے تاثیر نہیں ہوگا، یہ ضرور رنگ لائے گا اور اپنا جو باتیں کہی ہیں اس کے مطابق یہ کلام پورا ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ اس کے میں کسی بات کا ذکر نہیں ملتا کہ فرشتہ وہاں 10 منٹ رہا، فرشتہ وہاں 1 گھنٹہ رہا، یا اس سے کتنی دیر کی بحث و تکرار ہوتی رہی، کیا کیا سوال کیے، کیا کیا اس نے باتیں پوچھی۔ لیکن اس میں آخری جو باتیں لکھے گئے ہیں، فرشتہ کے جب ان ساری بات سن لی اور اس کے دل کو یہ لگی کہ واقعی یہ خدا کی طرف سے میرے لیے پلان ہے، اس نے کہا کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ اس لیے جب آپ خدا کے خادموں سے کوئی آپ بات کہیں، سنیں، جب آپ کے لیے کہتے ہیں تو کہیں خدا آپ کی مرضی اگر یہی ہے میرے لیے تو میری جو مرضی آپ کی وہ میری زندگی میں پوری ہو۔ اور جب ہم رد کر دیتے ہیں خدا کی خادموں کو تو ہم نقصان اٹھاتے ہیں، اور اسی لیے پھر بعد میں کہتے ہیں پائی صاحب وہ فلاں نقصان ہو گیا۔ ہم بولتے ہیں بھائی آپ کیا کریں، جب آپ نے ہماری بات نہیں سنی، بات نہیں مانی تو نقصان تو ہونا ہے بھائی، یا فائدہ ہونا یا نقصان ہونا۔ اگر تو ہم نے خدا کے خادموں کی بات سن کر عمل کیا تو فائدہ ہوگا، اگر نہیں سن کے کان بند کر لیے تو نقصان ہوگا۔ اب کہتی ہے خدا کی یہ بندی کہتی ہے کہ میرے لیے تیرے قول کے مطابق ہو۔ لیکن یہاں ایک بات بہت لکھی گئی، خدا کا یہ فرشتہ جب بھی آتا تھا جلدی سے پیغام دیا اور فوراً غائب ہو جاتا تھا۔ لیکن یہاں لکھا کہ فرشتہ نے کوئی جلدی نہیں کی، پورا پیغام سنایا، پوری طرح مقدسہ مریم کو قائل کیا، اور اس کے بعد جب وہ مانی اس وقت تک سے وہ باتیں کرتا رہا جب تک اس نے حامی نہیں بھری۔ آخر اس نے کہا کہ میری تیری قول کے مطابق ہو۔ اس کے بعد خدا کا فرشتہ چلا گیا۔ لیکن مریم نے حامی کیوں بھری؟ یہ بات سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اب پتہ ہے کہ مریم یہ بھی سوچتی ہے کہ میرے محلے والے کیا کہیں گے جب میں حاملہ ہوں گی، کیا کہیں گے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ مقدسہ مریم نے حامی بھری۔ مثال نکالیں یسایہ نبی کی کتاب، یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب، اس کی 14ویں آیت۔ اس حوالے کو دیکھ لینا، پھر آپ کو دوسری جگہ بھی یہی وہاں ملے گا۔ یہ خدا کے فرشتہ نے یہ باتیں، یہ کلام مقدسہ مریم کو دیا۔ یسایہ 7 باب اس کی 14 میں لکھا، لیکن خداوند آپ تم کو ایک نشان بخشے گا، دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام عمانویل رکھیں گی۔ یہاں لکھا کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ اسرائیل میں اس وقت یہ رواج تھا کہ ان کو بڑی امید تھی کہ ایک نجات دہندہ ایک کنواری عورت سے پیدا ہوگا، اور مقدسہ مریم بھی کلام سے واقف تھی اور یوسف بھی کلام سے واقف تھا، اور خداوند کے ہو سکتا خدا کے فرشتے نے یہی بات آگے دیکھیں کہ یوسف سے کی ہے، خدا کے فرشتے نے یہی بات، اور مریم کو فوراً وہ بات پسند آئی کہ ہاں وہاں کیا اسرائیل میں یہ رواج ہے کہ ایک کنوار بیٹی کو کنواری رکھا جاتا ہے تاکہ وہ دنیا کا منجی یا نجات دہندہ ہماری بیٹی میں سے پیدا ہو۔ اسی لیے اس نے اس بات کا اپنے آپ کو اس قابل سمجھا کہ خدا نے اس لیے مجھے چنا ہے کہ یہ نجات دہندہ میرے وسیلے سے پیدا ہو۔ عزیزو، آج ہم نے لوکا پہلا باب اس کی 29 سے 38 آیت میں ہم نے چند اہم باتیں دیکھی ہیں کہ خدا نے اپنا سارا پلان یوسف پر ظاہر نہیں کیا۔ اس پلان میں کہیں یوسف کا ذکر آیا؟ اونچی بولے، کچھ ذکر آیا؟ اس پلان میں کس کا ذکر آیا؟ اونچی بولے، مریم کا۔ ساری باتیں فرشتہ نے مقدسہ مریم سے کی، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ وہ یوسف سے بھی کرتے، لیکن یوسف سے ابھی کرنے کا وقت نہیں آیا تھا۔ لیکن خدا کے فرشتے نے پہلے یہ سارا پلان مقدسہ مریم کو سمجھایا، کیونکہ سب سے پہلے خدا کو
इस पाक अजीम हस्ती के लिए एक पाक दामन और पाकीज़ा कुंवारी का रहम चाहिए था। वो पेट चाहिए था जिसमें खुदा यीशु मसीह पैदा हो सके। अब मैं बीज लेके फिर रहा हूं, फिर मैंने ये जैतून का पौधे लगाने, मुझे जगह नहीं मिली तो मैं कहां बोऊंगा, जेब में तो नहीं रह रखूंगा। इसलिए खुदा चाहता था कि सबसे पहले वो जो बीज है रूह कुदस का, वो किसी जगह बोने के लिए वो जगह तलाश की जाए। इसलिए खुदा ने सबसे पहले मुकद्दसा मरियम को तलाश किया कि जो इस काम की जिम्मेदारी ले, और उसने कहा कि हाँ ऐ खुदा मैं हाजिर हूं और मैं तेरे कॉल के मुताबिक सब कुछ करने को तैयार हूं। उसके बाद फिर खुदा ने यूसुफ को इसलिए चुना ताकि वो मुकद्दसा मरियम के साथ वफादारी निभा सके, उसकी हिफाजत कर सके, ताकि लोग उस पर इल्जाम तराशी ना कर सके। जो पहले मुकद्दसा मरियम का जिक्र देता कि खुदा ने उसको चुन लिया क्योंकि बेटे की पैदाइश के लिए उसे पाक दामन